تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. وہ جو خطہ جو تھا مشرق وسطیٰ جو آگ کی لپیٹ میں تھا، کیسے وہاں پر امن واپس لایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں جو ہائی لیول ڈپلومیسی ہو رہی تھی، جس میں پاکستان جو ہے وہ کی رول میں تھا. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ انیشیٹو بھی پاکستان کا تھا تو کوئی غلط نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارے ملک کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس خطے سے ریلیٹڈ جو ممالک ہیں، یا خاص طور سے اس کانفلکٹ کے جو مین کریکٹرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہمارے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس وقت ایران میں ہیں. کل وہ وہاں پہنچے تھے. جس شد و مد کے ساتھ، جس جوش و جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اس سے پاکستان اور ایران کے جو ریلیشنز ہیں ان کو طے کرنا بہت آسان ہے. عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے استقبال کیا، انہوں نے جو ان کی باڈی لینگویج تھی اس سے بہت اچھی طرح سے اور آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو رشتے ہیں ان کا کیا لیول ہے. اور یہی وجہ ہے غالباً کہ ایران نے مذاکرات کے لیے نہ صرف پاکستان کا انتخاب کیا، بلکہ دوسرے راؤنڈ سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہم سوائے پاکستان کے اور کسی ملک میں نہیں جائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس وقت 3 ملکوں کے دورے پر آخری لیگ پہ اب ٹرکی پہنچ گئے ہیں. سعودی عربیہ میں ان کی سے محمد بن سلمان سے بات ہوئی، پھر اس کے بعد امیر آف قطر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اب ترکی میں وہ اردوان سے بھی ملیں گے جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، اور وہاں کے جو فارن منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ایک راؤنڈ آف نیگوسیشن جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو یہ ساری جو ایکٹیویٹی تھی یہ کس سمت میں جائے گی یہ کل تک اندازہ کرنا مشکل تھا. لیکن آج ایران نے جس بڑے فیصلے کا اعلان کیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اب بات پازیٹیو سمت میں یعنی مثبت انداز سے آگے بڑھے گی. کیسے؟ آبنائے ہرمز جو سب سے بڑا موٹ پوائنٹ بھی تھا اور سب سے زیادہ سینسٹو پوائنٹ بھی تھا، جس کو بلاک کیا ہوا تھا پہلے ایران نے، اور پابندی یہ تھی کہ یہاں سے کوئی بھی جہاز جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں گزرے گا، اور نہیں گزرا. پاکستان کو ہر چند یہ پرولیج حاصل تھی کہ اس کے 3 جہاز پہلے اور 1 جہاز کل جو ہے وہ وہاں سے گزر کے پاکستان کی بندرگاہ پر 3 پہنچ چکے ہیں، 1 جو ہے پہنچنے والا ہے. آج ان کے اس اعلان کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر اس کا اثر فوری طور پر محسوس کیا گیا. ان لیس دین ہاف این آور ٹائمز جو آئل کی پرائسز تھی وہ 105 107 109 سے ڈاؤن ہو کے 91 پہ آ گئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اس کا کڈ پرو کو کیا ہوگا، یہ ہے اصل سوال. کہ ایران نے تو پہل کر دی ہے، اب امریکہ بہادر کیا کرے گا. جو پہلا جسچر وہاں سے آیا ہے کہ فرسٹ ٹائم جو اپنے دونوں ٹینور ہیں، پچھلا ٹینور بھی ٹرمپ کا اور اب جب سے وہ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایران کے ساتھ کبھی براہ راست گفتگو نہیں کی. آج انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں ایران کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا ہے اس فیصلے کا کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کمرشل موومنٹ کے لیے کھول دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہونے والا ہے، جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اگر سائن کرنے کی ضرورت پڑے گی تو میں خود اسلام آباد جاؤں گا. جو تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، جس طریقے سے سیکورٹی کو یعنی سیکورٹی کے ڈفرینٹ ٹیئرز بنائے جا رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ واقعی اس شہر میں اب کوئی ٹاپ لیڈرشپ کچھ ملکوں کی اکٹھی ہونے والی ہے. مثال کے طور پہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو پی اے ایف نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور اس کی جو ہے اس کو ایریل نگرانی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر بھی اور اسلام آباد کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہاں پر بھی کامبنگ آپریشنز ہو رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیگیٹو ایلیمنٹ جو ہے، کوئی دہشت گرد جو ہے وہ کہیں چھپا نہ بیٹھا ہو. تو یہ لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن میں تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں جنگ بندی مستقل ہو جائے گی، یعنی جنگ بند ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے عوام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھا اومن ثابت ہوگی. یقینی طور پہ پاکستان کا قد کاٹ جو ہے وہ چاہے سہولت کاری ہے چاہے وہ سفارت کاری ہے، اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یوں سر اونچا کر کے دیکھنا پڑے گا. اور اس کو یہ ہم صرف اسیوم نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تصدیق جو ہے وہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک اور ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ نہ صرف بہت پازیٹیو رہا ہے بلکہ پاکستان کے اس رول کی وجہ سے ہی بالآخر 2 متحارب قوتیں جو 47 برس سے ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں تھی، وہ نہ صرف ایک ٹیبل پر اکٹھی ہوئی ہیں بلکہ وہ جنگ جس سے بے پناہ خونریزی ہوئی ہے اور جس سے بہت زیادہ خونریزی کا خطرہ تھا. کسی نے کہا
ایرانین لیڈرشپ نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر اس طرح سے حملہ ہوگا تو پورا خطہ جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. لیکن کچھ آبزرور جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ تیسری عالمگیر جنگ کی بنیاد بنے. تو اس سب کچھ سے اگر گلو خراسی ہو رہی ہے، اگر جان چھوٹ رہی ہے، اگر امن قائم ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول تاریخ کے اندر کوئی انڈرمائن کر ہی نہیں سکتا. صرف ایک ملک ہمارے پڑوس میں ایسا ہے مشرق میں جس کو اس کی بہت تکلیف ہے، اور وہ تکلیف بالکل جینون ہے، اس لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹوٹلی آئسولیٹڈ ملک ہے. اس کی لیڈرشپ کو اس پورے قضیے میں، اس پورے جنگ کے ماحول میں کسی نے منہ نہیں لگایا ہے، کسی نے پوچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی لیڈرشپ نے اتنی بڑی غلطی کی کہ جب نیتن یاہو تلا ہوا تھا ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو صرف 2 دن پہلے مودی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جائیں گے ترکی، اور جا کے وہاں پر وہ جو ترانہ جس کی اب میمز بن رہی ہیں، فادر لینڈ مدر لینڈ، فادر لینڈ مدر لینڈ، تو اب وہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو. چھپے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج جو ہے، باہر تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ملک کے اندر ان کی اپنی جماعت اور مخالف جماعتیں سب جو ہیں ایک طرح سے لاٹھی چارج شروع ہے مودی کے اوپر، اور مودی کہیں چھپنے کے لیے ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ غلط فیصلے کریں، تاریخ کی غلط سائڈ پر آپ کھڑے ہوں، تو پھر اس کے نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اب ہمیں امید تو پیدا ہو گئی کہ اب انشاءاللہ امن ہونے جا رہا ہے. پاکستان از گوئنگ ٹو ہوسٹ دا سیکنڈ راؤنڈ آف ایران یو ایس ٹاکس، جس میں توقع کی جا رہی ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈر ملکس ہیں، جن میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، یعنی ایران تو ہوگا ہی، اور دیگر جو ممالک اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، ان سب کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں آئے گی. کیونکہ اگر ٹرمپ آ رہے ہیں تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ اس خطے کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو. کیا ہوگا یہ دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا اب بہت سارے دیگر سینسٹیو ایشوز جو ان دو ممالک کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، یعنی تلخی کا باعث کہہ لیجئے یا جنگ کا باعث کہہ لیجئے، ان میں نیوکلیر پروگرام ہے جو ایران کا ہے، ان میں اس کا میزائل سسٹم ہے، ان میں وہ جو سو کالڈ امریکنوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کی پراکسیز ہیں، جن کو ایران کہتا ہے کہ یہ ریزسٹنس موومنٹس ہیں، اس کے حوالے سے بات چیت جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر میرا تجربہ مجھے ایز اے ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ سروز می ویل، تو یہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہوئی ہیں. سینسٹیو ایشو جیسا کہ خود ٹرمپ نے بھی کہا پرسوں، از آبنائے ہورمز، اس کا کھلنا، اور اس کے بعد نیوکلیر کی افسودگی جو ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس بات پہ کڈ پروکو ہوگا کہ ایران جو ہے اس افسودگی کو 60% کے لیول سے 3.6% پہ لے جائے گا، جیسا کہ طے ہوا تھا 2018 کے معاہدے میں، جو 6 ملکوں کے بیچ معاہدہ ہوا تھا، جس سے بالآخر پھر ٹرمپ بھاگ گئے تھے. تو اگر اس حد تک آتا ہے تو وہ امریکہ بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ دیکھیے جی ہم نے ان کی افسودگی جو ہے کہاں سے ہم کہاں لے آئے ہیں، اور ایران بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ان کے حضور پیش نہیں کیا ہے، ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جاری رکھیں گے. میزائل سسٹم کے اوپر ایران کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیجنس سسٹم ہے اور ہم نے اپنے دفاع کے لیے بنایا ہے. تو اب وی ہیو ٹو کیپ آر فنگرز کراسڈ کہ اگلے 48 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے. لیٹس آل ویٹ.